دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مرد کو کہاں تک کے کپڑے پہننا چاہیے، یعنی مرد کا جو سطر ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے اور کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ ذرا سنیے آپ اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں کے ایک ایسے حرام گناہ کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کو آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی محلوں میں نوجوان ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا؟ اور اس گناہ کا جو تعلق ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے نا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک ایمان والے کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے نا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تم جو چاہے وہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اجازت دے رہے ہوں کہ جو چاہو وہ کرو۔ اس میں غصے کا اظہار ہے کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہیں رہی، جب تمہارے اندر شرم باقی نہیں رہی تو پھر جو چاہے وہ کرو۔ وہ گناہ کون سا ہے جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں؟ وہ گناہ ہے مردوں کا اپنے سطر کو نہ چھپانا۔ دھیرے دھیرے یہ گناہ اتنا کامن، اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھو، عورت اگر شارٹ کپڑے پہن لے، گھٹنے سے نیچے تک کے کوئی کپڑے پہن لے، یا اس کی آستین یہاں تک کی ہو، اس کی جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو، تو اس کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی عورت کا جسم نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے عورت کا سطر شریعت میں بیان کیا گیا، اسی طرح سے مردوں کا سطر بھی شریعت میں بیان کیا گیا۔ اور مردوں کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر، ٹنڈی سے لے کر گھٹنوں تک۔ یہ باڈی کا وہ حصہ ہے جو ایک آدمی کو ہر حال میں کور کرنا چاہیے، بیوی کے علاوہ۔ میاں بیوی کے درمیان تو کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا ہے نا؟ بیوی کے علاوہ، جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے نا؟ لیکن بیوی کے علاوہ ایک مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ باڈی کا وہ حصہ ہے جو ہر حال میں کور کرنا چاہیے، چاہے اس کے بچے اس کے سامنے ہوں، چاہے اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہو، یار دوستوں کے سامنے وہ ہو، ہے نا؟ کتنا ہی کوئی خاصم خاص ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے بھی شامل ہے، اتنا باڈی کا حصہ کور ہونا چاہیے۔ اب یہ گناہ ہمارے بیچ اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں نے دیکھا ہے گھروں میں جو ہے نا گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو مرد حضرات جو ہے نا وہ انڈر ویئر پہن کے باتھ روم سے باہر آ جاتے ہیں، انڈر ویئر پہن کے جو ہے نا وہ جو ہے گھر میں ٹہل رہے ہیں، باتھ روم سے باہر آ گئے یا ویسے ہی ٹہل رہے ہیں، یا جو نیکر ہوتے ہیں نا شارٹ نیکر وہ پہن کے لڑکے جو ہے نا گرمی میں گھروں میں جو ہے نا سو رہے ہیں، اور گھٹنوں سے اوپر تک کے وہ نیکر ہوتے ہیں۔ محلوں میں جو ہے نا سامان لینے لوگ جا رہے ہیں، گھر کے باہر بات چیت کر رہے ہیں، یعنی اتنا یہ کامن گناہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اچھے طریقے سے آپ سمجھو میری بات کو کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے کور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھٹنے سے اوپر تک کا کوئی نیکر ہے، یا آپ شارٹ کوئی نیکر پہنے ہوئے ہو، انڈر ویئر پہنے ہوئے ہو اور گھٹنے سے اوپر تک کا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھے طریقے سے آپ سمجھو میری بات کو۔ اور جتنی دیر آپ اس طرح کا نیکر انڈر ویئر پہنے ہوئے ہو اور غیروں کے سامنے آ رہے ہو، اپنے فیملی کے سامنے آ رہے ہو، تو حرام کام آپ کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو، جب گھر میں حرام کام ہوں گے تو برکت نہیں آ سکتی۔ آج بھی میں کبھی جاتا ہوں نا، کوئی ملنے والے انہوں نے بلایا، میں گھر گیا تو دیکھتا ہوں کہ لڑکے جو ہے نا موبائل چلا رہے ہیں، انہوں نے شرٹ پہن کے رکھی ہوئی ہے اور ہاف نیکر پہن کے رکھا ہوا ہے۔ وہ نیکر کہاں تک کا ہے؟ گھٹنوں سے اوپر تک کا۔ ارے بھائی ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو نیکر پہننا ہے تو گھٹنوں سے نیچے تک کا پہن لو۔ ایک بالشت اگر نیچے نیکر ہو جائے گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی یار؟ ایک بالشت اگر نیچے نیکر پہن لو گے آپ کے گھٹنے کور ہو جائیں گے تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ ہمارے لیے ہماری شریعت ضروری ہے۔ ہماری شریعت نے جو پہننے اوڑھنے کے طریقے بتائے وہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھو کہ آپ اگر سطر کو کور نہیں کرو گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچوں کے اندر پھر شرم و حیا، غیرت، یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور شرم و حیا ختم بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے جو ہے نا اپنے ابا کو کبھی بھی آپ یہ سمجھ لیں نیکر پہنے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنے دادا کو کبھی بھی لنگی میں دیکھا ہے، لیکن یہ شارٹ جو نیکر چل رہے ہیں نا کبھی بھی اس میں نہیں دیکھا۔ میں کبڈی کے پروگرام میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا نوجوان جو ہے نا وہ شارٹ نیکر پہن کے کھیل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اگلی بار ان لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ آپ کبڈی کھیل رہے ہو، آپ باتھ روم سے باہر نکل رہے ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو سطر ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔
ورنہ پھر نسل در نسل بے غیرتی بے شرمی جائے گی۔ آج بھی ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں، جیسے ہمارے چچا ہیں، دادا ہیں، ہمارے ابا ہیں، کہ شارٹ نکر پہن کے باتھ روم سے نہ کے نکل آئیں یا ایسے ہی پڑے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارے بھائیوں میں سے اور ہماری فیملی میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے جو گھٹنے سے اوپر تک کا کوئی شارٹ پہن کے گھر سے باہر باتھ روم میں آ جائے یا گھر میں ٹہل رہا ہو یا واک کر رہا ہو۔ نہیں ہے ایسا، یہ غیروں کے طریقے ہیں میرے بھائی۔ ہماری شریعت نے کہا ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خواہ مخواہ کے گناہ ہیں، یعنی فضول کے گناہ ہیں جو ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے آپ گھٹنوں سے اوپر تک کا نیکر پہن کے بیٹھے ہو، 2 گھنٹے آپ حرام گناہ میں مبتلا ہو، اور پھر گھر کا ماحول جب حرام گناہ گھر میں ہوگا تو پھر 2 گھنٹے حرام کام آپ کے گھر میں ہوا۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے، ایسے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام گناہ ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نیکر پہنو، انڈر ویئر پہنو، لیکن اگر آپ اکیلے ہو، بیوی کے ساتھ ہو، نو پرابلم، کچھ بھی پہنو پھر تو آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو نیکر ہے وہ گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے، ورنہ لنگی باندھو، پھر لنگی باندھو۔ یہ جو اس طرح کے نیکر ہے یہ شریعت میں منع ہے، گنجائش نہیں ہے ان کی، اور اس سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ ہمارے گھروں سے آج نکل رہا ہے۔ یہ میری کچھ گزارشات ہیں آپ لوگوں سے۔ بڑے بڑے لوگ 50 سال کے جن کے بچے جوان ہو گئے ان کو میں نے پہنے ہوئے دیکھا۔ ایک صاحب کے یہاں میں گیا تو وہ جو ہے نا انڈر ویئر پہن کے باتھ روم سے باہر آ گئے، اور مفتی صاحب کیسے حال ہیں یہ وہ۔ میں نے کہا بھائی کیا یار، میں نے کہا ستر کو چھپاؤ میرے بھائی، آپ ستر کو چھپا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بیچاروں نے میری بات کو مانا۔ ایک جگہ گیا تو وہاں جو ہے نا ان کے 2 بچے گیم کھیل رہے تھے، ایک 20 سال کی عمر ہوگی، ایک کی 25 سال کی عمر ہوگی، بالکل شارٹ نیکر پہن کے وہ گیم کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا گھر میں یار یہ کیا ماحول ہے، یہ ماحول اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس طرح کے شارٹ وغیرہ نہیں پہنیں گے بھی تو والے شارٹ پہنیں گے جو ہمارے گھٹنے سے نیچے ہو۔ سمجھ رہے؟ ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، اور ہم شارٹ پہن کے ننگے پٹنگے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔